بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ میرے بھائیوں اور بہنوں؟ مکہ واپس آنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو والدہ محترمہ آپ کو لے کر یثرب یعنی مدینہ روانہ ہوئی تاکہ اپنے شوہر کی قبر پر جائے اور بچے کو اس کے والد کے ننیالیوں سے ملائے۔ ان کی حبشہ باندی برکہ یعنی ایمن بھی اس سفر میں ہمراہ تھی، جنہیں عبداللہ نے میراث میں چھوڑا تھا۔ یثرب میں حضرت آمنہ نے اپنے شوہر کے ننیال یعنی بنو نجار میں کچھ دن گزارے۔ یہاں بنو عدی بن نجار کا تالاب بھی تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی سیکھی۔ واپسی کے سفر میں حضرت آمنہ ابوا کے مقام پر پہنچی تھی کہ اچانک ان کا آخری وقت آ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ ویران غیر آباد مقام مکہ اور یثرب دونوں کے بیچو بیچ تھا۔ چاروں طرف پہاڑ تھے جن کے درمیان ایک ٹھیلے پر حضرت آمنہ کی تدفین کی گئی۔ عبداللہ کا یتیم 6 سال کی عمر میں ماں کے سہارے سے بھی محروم ہو گیا، اور وہ بھی اس لاچاری کے عالم میں کہ دور دور تک کوئی عزیز یا رشتہ دار نہ تھا جو سر پر ہاتھ رکھتا اور سینے سے لگا کر تسلی دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی شخصیات کی تربیت کے وہ مراحل ہوتے ہیں جو بٹی کا کام کر کے استعداد کے سونے کو کنگن بناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی برکہ یعنی ایمن جو غالباً اس وقت خود 16-17 برس سے زیادہ کی نہ تھی، بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ مکہ لائی۔ عبد المطلب نے اپنے در یتیم کو پوری طرح اپنی آغوش شفقت میں لے لیا۔ جب کعبہ کے سائے میں ان کے لیے وہ رئیسانہ قالین بچھایا جاتا جس پر کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہ تھی، تب بھی وہ اپنے ہونہار پوتے کو ساتھ بٹھاتے۔ وہ کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے۔ ہاں، ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کے تھے، جب عبد المطلب کچھ دنوں کے لیے آپ کو چھوڑ کر یمن گئے تاکہ وہاں کے نئے حاکم سیف بن ذی یزن کو مبارکباد دے، جس نے یمن سے حبشیوں کا اقتدار ختم کر کے عربوں کو دوبارہ عروج بخشا تھا۔ اس سفر کے سوا عبد المطلب نے ہمیشہ یتیم پوتے کو دل سے لگا کر رکھا، مگر اس شفقت کے یہ دن باد صبا کی طرح گزر گئے اور ایک دن عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 ماہ اور 10 دن کی تھی۔ جاتے جاتے عبد المطلب اپنے بیٹے ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی وصیت کر گئے اور وہی آپ کے سرپرست بنے، اور یہی وہ سال تھا جس میں عرب کے مشہور سخی اور قبیلہ بنی طوع کے سردار حاتم طئی کا انتقال ہوا تھا، اور ہاں یہی وہ سال تھا جس میں فارس کے سب سے نامور بادشاہ نوشیروان کی وفات ہوئی۔ بہرحال عموماً لڑک پن کا زمانہ شوخی اور شرارت کے عروج کا ہوتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے نہایت شریف، باوقار اور حیادار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی معاشرتی برائیوں سے ذرا بھی متاثر نہ ہوئے۔ شرکیہ رسومات، شراب نوشی اور گانے بجانے سے کوسوں دور رہے۔ سچائی، امانت داری، ہمدردی، تواضع، مروت اور رحم دلی کی صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کھوٹ کھوٹ کر بری ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بے حد ذہین، معاملہ فہم، بہادر
اور چاق و چوبند بیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی جب آپ نے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر نکلے۔ اس قافلے نے شام کے سرحدی شہر یعنی بصرہ میں شاہراہ کے کنارے پڑاؤ ڈالا، جہاں ایک راہب کی خانقاہ تھی جس کا نام جرجیس تھا اور لقب بحیرہ۔ بہرحال بحیرہ کبھی اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، مگر اس دن وہ باہر آیا اور مجمع کو چیرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا۔ پھر ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، یہ سید العالمین ہے، یہ رب العالمین کے رسول ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ قریش کے کچھ بوڑھوں نے کہا، تمہیں کیسے معلوم؟ کہنے لگا، جب تم گھاٹی سے نیچے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ کوئی درخت یا پتھر ایسا نہیں جو تعظیماً جھک نہ رہا ہو، ایسا فقط نبی کے لیے ہوتا ہے۔ میں اسے مہر نبوت کی وجہ سے بھی پہچانتا ہوں جو اس کے کندھوں کے درمیان ہے۔ بہرحال راہب نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب کو قسم دی کہ اس لڑکے کو شام نہ لے جائیے، کیونکہ اگر رومیوں نے اسے صفات نبوت کی وجہ سے پہچان لیا تو قتل کر دیں گے۔ آخرکار ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے ساتھ واپس مکہ بھیج دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی وہ ابو بکر تھا، کچھ کہتے ہیں یہ بلال حبشی تھا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ کوئی ایک نامعلوم آدمی تھا جس کے ساتھ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ انشاءاللہ آگے کا سیرت دوسری ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔